سن 1189 یورپ مذہبی جنگوں کی آگ میں جل رہا تھا اور اسی سال تاریخ کی سب سے مشہور جنگوں میں سے ایک شروع ہوئی، تھرڈ کروسیڈ۔ یہ جنگ تقریباً 3 سال 2 ماہ تک جاری رہی۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب مسلم سپہ سالار صالح نے 1187 میں بیٹل آف حطین میں صلیبی افواج کو شکست دے کر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم عیسائی دنیا کے لیے مقدس ترین شہروں میں سے ایک تھا، اس لیے پورا یورپ غصے اور خوف میں ڈوب گیا۔ پھر پوپ نے نئی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں یورپ کے 3 عظیم حکمران شامل ہوئے: فریڈرک I باربروسا، رچرڈ I آف انگلینڈ اور فلپ II آف فرانس۔ 1189 میں جرمن شہنشاہ باربروسا نے ریگنسبرگ سے تقریباً 1 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کے ساتھ روانگی اختیار کی۔ اس کی فوج میں نائٹس، گھڑ سوار، پیدل فوج، پادری، انجینئر اور ہزاروں رضاکار شامل تھے۔ یہ قرون وسطیٰ کی سب سے بڑی فوجی مہمات میں شمار ہوتی ہے۔ فوج نے ہنگری، بلقان، بیزنٹین امپائر اور اناطولیہ کا سفر کیا۔ راستے میں شدید گرمی، بھوک، بیماریوں اور سلجوق ترکوں کے حملوں نے ہزاروں فوجیوں کی جان لے لی۔ 1190 میں باربروسا نے کونیا پر قبضہ کر لیا، لیکن چند ہفتوں بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری صلیبی فوج کو ہلا کر رکھ دیا۔ 10 جون 1190 کو باربروسا سلیف ریور پار کرتے ہوئے دریا میں ڈوب گیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 68 سال تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا گھوڑا پھسل گیا، کچھ کے مطابق اسے دل کا دورہ پڑا۔ اس کی موت کے بعد فوج ٹوٹ گئی۔ ہزاروں سپاہی واپس چلے گئے، جبکہ کئی بیماری اور بھوک سے مر گئے۔ تقریباً 1 لاکھ فوجیوں میں سے صرف چند ہزار ہی شام تک پہنچ سکے۔ بعد میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ I آف انگلینڈ نے جنگ کی قیادت سنبھالی۔ 1191 میں سیج آف ایکر ختم ہوئی، جس میں اندازاً 60,000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ اسی سال بیٹل آف آرسف میں رچرڈ نے صلاح الدین کی فوج کو شکست دی۔ رچرڈ کئی بار یروشلم کے قریب پہنچا، لیکن وہ شہر واپس حاصل نہ کر سکا۔ آخر کار 1192 میں رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن عیسائی زائرین کو وہاں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس جنگ میں اندازاً 2 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تھرڈ کروسیڈ صرف ایک مذہبی جنگ نہیں تھی، یہ طاقت، عقیدے، سیاست اور سلطنتوں کے ٹکراؤ کی ایک ایسی داستان تھی جس نے دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔